حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد رضوی صاحب قبلہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ الباقی علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین. خداوند عالم نے شعائر اللہ کے بارے میں تو بہت ہی واضح اعلان کیا ہے، ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، کہ جو بھی شاعر اللہ کا احترام کرے، تعظیم کرے، یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں واقعاً تقوی کا جذبہ ہے. بے شک. اور جب شاعر اللہ کی بات ہوتی ہے تو اس میں صفا و مروہ جیسے پہاڑیاں بھی شامل ہیں، وہ پتھر بھی شامل ہیں قرآن کے آیات کے اعتبار سے شاعر اللہ میں، جس پر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں. اور ایک جاندار بھی، حاجی جو قربانی لے کے جاتا ہے، اسے بھی شاعر اللہ کہا گیا ہے. جبکہ یہ دمبا جو منی میں آج کل ذبح ہوتا ہے، اس کے کوئی ربط جو ہے نسلی اعتبار سے اس دمبے سے نہیں ہے جو جبرائیل لے کے آئے تھے، بلکہ یہ تو ابو القاسم صاحب کے یہاں آسٹریلیا سے آتے ہیں منی میں. لیکن نسبت ہے، اور اگر وہابی حضرات اسی نسبت کے مفہوم کو سمجھیں تو یہ تمام معاملات، ہمارے مشکلات جو ہیں سب حل ہو جائیں. کہ نسبت کی بھی اہمیت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. تو توسیع کی جو بات ہو رہی ہے، ہمیں انہی مسائل کو تھوڑا اور وسعت دینا چاہیے تاکہ دوسرے مکاتب کے بھی افراد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں. یقیناً جنہیں ہم لوگ خوش عقیدہ سنی حضرات کو ہم کہتے ہیں، وہ یقیناً ہمارے ساتھ متفق ہیں، خصوصاً جو صوفی برادران ہیں اس سلسلے میں. تو ان کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. اور تو یہ تو جہاں تک اسلامی پوائنٹ آف ویو کی بات تھی مختصراً، لیکن توسیع میں پھر انسانی برادری کو بھی دیکھنا ہے. اور یہ بات محبوب مہدی صاحب نے بھی کہی ہے، اور اس پر ہم لوگوں نے بھی شروع میں جب میٹنگز ہو رہی تھی کہ یہ صرف ایک اسلامی مسئلہ نہ ہو، بلکہ یہ ہسٹوریکل سائٹ اور ہسٹوریکل ہیریٹیج کی بات ہو. اس لیے کہ آج کل جو ہے انسان بہرحال اس کا شعور اس سلسلے میں بیدار ہو چکا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو تاریخی آثار ہیں انہیں محفوظ کیا جائے تاکہ بعد والی نسل جو ہے تاریخ کو سمجھ بھی سکے. تو اس سلسلے میں اس کو اگر ہیریٹیج سائٹ کے عنوان سے، اور کہ مسلمان جو ہیں صرف شیعہ نہیں بلکہ شیعہ سنی دونوں، ملینز اینڈ ملینز مسلمان جو ہیں، ان کی دل آزاری ہوئی ہے جب ان مراقد کو بقیع میں اور جنت المعلیٰ میں جب منہدم کیا گیا ہے. تو یہ ایک انسانی لیول پر بھی اسے پروموٹ کیا جائے، بلکہ خود سعودیوں کو، یعنی یہ عجیب غریب بات ہے کہ داریہ ریاض کے قریب ایک جگہ ہے جو ان کا مقر تھا آل سعود کا، وہاں ایک فورٹ ہے مسماک کے نام سے. ابھی بھی آپ کسی بھی ٹورزم سائٹ سعودی عرب کے جو ہیں اس میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک پوائنٹ جہاں ٹورسٹ کو یہ لے کے جاتے ہیں، یہ وہ قلعہ ہے جو 1902 میں کنگ عبدالعزیز نے اس پر قبضہ کیا تھا. ابھی بھی اس کے دروازے پر یہ نیزہ تو ٹوٹ گیا ہے لیکن اس کے نوک ابھی بھی لگی ہوئی ہے. اس کو انہوں نے پریزرو کیا ہے اور ٹورسٹ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. تو انہوں نے اپنے آبا اجداد کے جو آثار ہیں ان کو تو محفوظ رکھا ہے، لیکن رسول اسلام، آل رسول، صحابہ رسول کے جو آثار ہیں ان کو منہدم کر رہے ہیں. تو یہ اس لیول پہ اگر بات کی جائے تو پھر ذرا مذہب و دین کی صرف بات نہیں ہے بلکہ انسانی برادری کی بات ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ ہم لوگ اس تحریک کو جو ہے اور وسعت دے سکتے ہیں اگر فکری اعتبار سے بھی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل رکھیں. عملی طور پہ جو اقدامات کی بات ہو رہی ہے، جناب محسن تقوی صاحب کا پوائنٹ بہت ہی اہم تھا کہ وہابیت کے خلاف جو تحریک ہونی چاہیے تھی ابھی اس لیول پہ نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ وہابیت کے آثار شیعہ قوم میں بھی آہستہ آہستہ نظر آتے ہیں، پہلے بھی تھے
ایران میں بھی تھے ایک زمانے میں، خود آئے شہید مرتضیٰ مطہری بھی شاکی تھے اس بات پہ کہ ہمارے یہاں بھی کچھ حضرات جو ہیں متاثر ہو جاتے ہیں وہابیوں کے نظریے توحید سے۔ ابھی بھی یہ مسائل ہیں ہم لوگوں کے لیے سوشل میڈیا میں، اور یہ فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم چاہیں گے کہ یہ مظاہرات اپنے جگہ پہ ہیں، کیمپین اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن 2 سال ہمارے پاس ہیں، اگر علمی لیول پہ بھی اس پر کچھ کام کیا جائے، دو پوائنٹ آف ویو سے۔ ایک یہ کہ جو اہم کتابیں خصوصاً زیارت قبور اور مراقد کے سلسلے میں جو سابقین نے لکھی ہیں، ان کو نئے انداز سے ان کو احیاء کیا جائے، چاہے وہ عربی میں ہوں، فارسی میں ہوں یا اردو میں ہوں۔ لیکن یہاں ذاکری کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اس سلسلے میں بالکل واضح بات کریں گے، وہ ذاکری کے نقطوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ علمی کاوشیں جو ہیں ان کو احیاء کیا جائے اور دعوت دی جائے صاحبان فکر و قلم کو کہ وہ اس موضوع پر اگر کچھ لکھیں، ایک اکیڈمک کمیٹی بنایا جائے جو ان تمام ان کے تفسیری مقالات یا کتابچوں کو ریویو کریں گے، اور وہ اپروو ہو جائے تو اس کو 2 سال کے بعد جو مناسبت ہے اس میں اس کو شائع بھی کیا جائے، یعنی پرانے آثار بھی اور جدید تحقیقات بھی اس سلسلے میں ہوں۔ تو اس میں کم سے کم فکری طور پہ بھی اور عقیدے کی بنیاد پر بھی ہم اپنے مذہب کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں، اور بقی کے بھی جس کو ریوائول کہیں اس کو، یا اس کے بارے میں جو اویئرنیس پیدا کرنی ہے انشاءاللہ اس میں ایک مثبت قدم ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ بس انہی مختصر باتوں اور مشوروں سے ہم اپنی گفتگو ختم کرنا چاہیں گے۔ خداوند عالم آپ تمام حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔